والد کا کیس لڑتا ہے، اور آپ کو بتاؤں آپ حیران ہوں گے، 10 سالوں میں وکیل نے ہم سے 1 روپیہ فیس نہیں لی ہے۔ 10 سالوں میں وکیل جب کورٹ آیا ہے تو گاڑی کا پیٹرول ہم سے نہیں لیا، اپنی گاڑی میں پیٹرول بے خود ڈال کے آیا ہے۔ میں مولوی عبدالحمید مہر کا، مولوی محمد صالح اندھڑ کا، مولانا سعود افضل حالدوی کا شکریہ ادا نہ کروں تو زیادتی ہوگی، جنہوں نے 10 سال اس کیس کی پیروی کی، تقریباً ہر حاضری پر وہ ہمارے ساتھ موجود رہے۔ 10 سال پہلے والد صاحب کے قاتل جب گرفتار ہوئے، پولیس کے کسٹڈی میں انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے قتل کیا ہے، اور پھر یہ کہا کہ ہم نے پیسوں کی لالچ پر قتل کیا ہے، کچھ نے کہا کہ ہم نے ٹارگیٹ پر قتل کیا ہے، کچھ نے کہا کہ ہمیں کہیں سے کوئی آشیرواد کی ہم نے قتل کیا ہے۔ ہم پوچھتے رہے پیسے دینے والے کون، آشیرواد دینے والے کون، ان کو کرائے پر قتل کے لیے اکسانے والے کون، گاڑی دینے والے کون، وہ گاڑی جو قتل میں استعمال ہوئی کس کی ہے، ہتھیار کس کے ہیں، گرفتاریاں کہاں سے ہوئی، کس کے گھر سے ہوئی، آج تک ان سوالوں کے جواب عدلیہ نے ہمیں نہیں دیے۔ لیکن ہم نے کہا یہ قاتل یہی ہے گولیاں چلانے والے، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ ہر رات کو حاضری ملتی تھی، پھر عدالت میں جاتے تھے، پھر جج سے انصاف کی دعائیاں کرتے تھے، پھر حاضری ملتی تھی۔ 11ویں سال میں آج جب عدالت نے فیصلہ سنایا تو جج صاحب نے پہلا جملہ یہ کہا، یہاں سے جج صاحب نے فیصلہ سنانا شروع کیا، کہا کہ سامنے میرے ہٹ جاؤ۔ وکیل صاحبان ہٹ گئے، قاتل جج کے سامنے تھے۔ جج نے قاتلوں کو کہا کہ خالد محمود سمرو کا قتل آپ پر ثابت ہو چکا ہے، آج عدالت نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ خالد محمود سمرو کے قاتل ہیں اور آپ نے خالد محمود سمرو کو قتل کیا ہے۔ جج نے ان کو کہا، اور اس کے بعد جج نے 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ ان کو عمر قید کی سزا سنائی۔ 6 کے 6 قاتلوں کو صرف 2 مرتبہ عمر قید نہیں سنائی، پھر مسجد میں دہشت گردی کرنے پر 5 سال کی سزا، غیر قانونی ہتھیاروں پر 3 سال کی سزا، غیر قانونی نمبر پلیٹ جعلی گاڑی پر جعلی نمبر پلیٹ پر 2 سال کی قید کی سزا، پھر ایک اور کیس میں 1 سال کی سزا، پھر 5 لاکھ قتل کی سزا، پھر 3 لاکھ دہشت گردی کی سزا، پھر 2 لاکھ غیر قانونی ہتھیاروں کی سزا، پھر 1 لاکھ جعلی نمبر پلیٹ کی سزا۔ ایک قاتل کو 13 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی۔ لیکن انصاف کہتا ہے، قانون کہتا ہے، شریعت کہتی ہے، عدالت اس جج پر، اس عدلیہ پر یہ فیصلہ عائد ہو رہا تھا کہ جب جرم ثابت ہوا تو پھر یہ کوئی عام کیس نہیں تھا، کسی عام بندے کا کیس نہیں تھا، یہ ان کے وارث کا کیس تھا، یہ کروڑوں لوگوں کے درجنوں کا کیس تھا، یہ ہائی پروفائل کیس تھا، یہ سابق سینیٹر کا کیس تھا، یہ دنیا کے 562 مسلم لیڈروں میں ایک بااثر لیڈر کا کیس تھا۔ ہونا چاہیے تھا کہ عدالت ان کو سزائے موت سناتی، عدالت ان کو پھانسی کی سزا سناتی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگ کیوں بندوق ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، لوگ کیوں عدالت نہیں جاتے، اپنے فیصلہ خود کرتے ہیں، عدالتیں مجبور کرتی ہیں، بندوق اٹھاؤ، اپنا فیصلہ خود کرو۔ آج عدالت نے لوگوں کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کو مزید پختہ کیا ہے،
لوگوں کے دلوں میں عدالت پر اعتماد نہیں بڑھا، بلکہ لوگوں کے دلوں میں عدالت پر شکوک و شبہات ہوئے ہیں کہ کون تھا جو جج پر اثر انداز ہوا ہے کہ قانون کہتا ہے سزائے موت دو، قرآن کہتا ہے سزائے موت دو، شریعت کہتی ہے سزائے موت دو، جرم ثابت ہونے کے بعد وارث کہتے ہیں سزائے موت دو، وکلا کہتے ہیں سزائے موت دو۔ کہیں وہ جو نظر نہیں آتے وہ تو اس کیس میں اثر انداز نہیں ہوئے کیونکہ مولانا ان سے بھرے ہوئے ہیں، مولانا ان سے لڑے ہوئے ہیں۔ کہیں وہ تو نہیں جنہوں نے ان کو ہائر کیا تھا، اصل مجرمان تو ان پر اثر انداز نہیں ہوئے، کہیں سندھ حکومت تو اس میں اثر انداز نہیں ہوئی۔ سنو سنو، یہ تو ایک ناصر محمود ہے، یہ تو ایک ناصر محمود ہے، طاہر ہے، طارق ہے، عطا ہے، شفیق ہے، جنہوں نے اپنے باپ کا فیصلہ لیا ہے، لیکن اس فیصلے کو آج ہم ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ وہاں اگر میں نہ رہا میرا بیٹا لڑے گا، اگر سپریم کورٹ تک کیس گیا میرا بیٹا نہیں رہا میرا پوتا لڑے گا، لیکن وعدہ ہے اس جیل سے ان قاتلوں کے جنازے نکلیں گے، یہ اپنے پاؤں پر انشاءاللہ اس جیل سے باہر نکلیں گے۔ پھانسی دو، پھانسی دو۔ آپ کو یہ لائیو ٹرانسمیشن ہے، جج سن رہے ہیں، پھانسی دو، پھانسی دو، پھانسی دو، پھانسی دو، پھانسی دو، پھانسی دو۔ اور یہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلاؤ، یہ پوسٹیں لگاؤ، فیس بک پر، ٹویٹر پر، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، ٹک ٹاک پر اپنی ویڈیو بناؤ، 1 سیکنڈ کی، 10 سیکنڈ کی، 1 منٹ کی، 10 منٹ کی، آپ کی مرضی ہے۔ ایک ہی مطالبہ کہ عدالت، آپ نے کہا ہے کہ یہ قاتل ہے، آپ نے کہا ہے یہ مجرم ہے، آپ نے کہا ہے کہ انہوں نے قتل کیا ہے، پھر ہمیں عمر قید نہیں چاہیے، سزائے موت چاہیے۔ اور جو گھروں میں ہیں مائیں بہنیں بیٹیاں بوڑھے جوان جو آج یہاں نہیں پہنچ سکے، وہ بھی آج ٹرینڈ چلائیں کہ ہمیں انصاف مکمل چاہیے، ادھورے انصاف کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ لیکن 25 سال، 2 مرتبہ 25 سال کیس کی سزا ہے، پھر 5 سال کی سزا ہے، پھر 3 سال کی سزا ہے، پھر 2 سال کی، پھر 1 سال کی۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر عدلیہ پہ بہت بڑا دباؤ ہے اور جج اپنے مرضی کے فیصلے نہیں کر پاتے، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق، قرآن کے اصول کے مطابق اگر جج فیصلہ نہیں کر پا رہے تو پھر اتنا کر لیں کہ 25 سال کی سزا الگ الگ ہونی چاہیے، 50 سال یہ جیل کے اندر رہے اور 50 سال میں جب یہ نکلے تو ان کے جنازے نکلیں، یہ خود جیل سے باہر نہ نکلے۔ میں آج مطالبہ کرتا ہوں، ان کو کوئی رعایت نہیں ملنی چاہیے۔ بھائی آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ صدر پاکستان کی طرف سے ان کو کوئی رعایت؟ آواز بلند آواز سے جواب دو۔ صدر کی طرف سے قاتلوں کو کوئی رعایت نہیں چاہیے، حکومت کی طرف سے قاتلوں کو کوئی رعایت نہیں چاہیے، عید کی رعایت، رمضان کی رعایت، ان کو خوشی غمی کی رعایت نہیں ملنی چاہیے۔ اور ہم نہیں چاہتے ہم انصاف اور قانون کو ہاتھ میں اٹھائیں، ہمیں مجبور نہیں کرو، اگر ہمیں مجبور کیا تو پھر انشاءاللہ نہ سندھ میں حکومت رہے گی، نہ قاتلوں کے سرپرست رہیں گے، نہ ان کو قتل پر اکسانے والے رہیں گے۔ ہم انصاف عدالت سے چاہتے ہیں، کورٹ سے چاہتے ہیں، ہمیں عدالت سے انصاف دو۔ ہم اس ادھورے انصاف پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اس کو مسترد کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ عدالت نے ان کو مجرم ثابت کیا ہے، لیکن جو سزا ہے اس کے لیے جدوجہد، اس کے لیے انشاءاللہ محنت جاری رہے گی۔ عدالت میں جائیں گے، ہائی کورٹ جائیں گے، سپریم کورٹ جائیں گے،
10 سال کیا 50 سال بھی کا پیچھا کرنا پڑا تو 50 سال بھی کریں گے انشاءاللہ ان کو ایسے گھروں کی طرف جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایک مرتبہ پھر میں مرکزی عاملہ، صوبائی عاملہ، اکابر علماء، بزرگان دین اور آپ سب بھائیوں کا، وکلاء، صحافیوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ آپ کے عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ جس محبت سے آپ گھروں سے آئے ہیں، اسی محبت سے دعا کے بعد آپ اپنے گھروں کو جائیں گے اور دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر، وما علینا الا البلاغ۔ مخدوم العلماء حضرت سید القیوم حال جمیل احمد برکاتہ العالیہ، امیر جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ دعائے خیر سے آج کے اس اجتماع کو اختتام تک پہنچائیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل فنعم المولا و نعم النصیر۔ یا اللہ تو اساں کی مدد فرما، یا رب قادرن کے کیسرے کردار تائیں تو پہنچا۔ اساں جو آہوں، اساں جو داہوں، اساں جو رڑیوں ہے، اساں جا ہکڑا، اساں جو اکڑیوں تو دے لہارے رب تو اساں کی خاص مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔ جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله۔ سبني دوستن جو شکریہ الحمدللہ تہاں جے قدمن کے خدا قبول کندو انشاءاللہ ان کے سدائیں۔ وہ سائیں وہ ہے دے